ایران کے شہر قم سے کرونا وائرس پھیلا، زلفی بخاری نے زائرین کو تفتان سے پاکستان آنے کی اجازت دی ہے۔ زلفی بخاری کو وزیر اعظم کا داماد ہونے کی بھی خبر بڑے دعوے کے ساتھ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمار خان یاسر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ ناظرین، نام نہاد پڑوسی ملک ایران سے پاکستان کو کبھی بھی خیر نہیں ملی۔ فرقہ واریت کی آگ، مسلح دہشت گرد ملیشاؤں کا ناسور، توہین مقدسات پر مبنی لٹریچر کی غلاظت اور اب کرونا وائرس کے بے شمار متاثر زائرین۔ سابق وزیر خارجہ اور نون لیگ کے سینئر سیاستدان خواجہ آصف نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کی ہمراہی میں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر زلفی بخاری کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ چائنا سے اسٹوڈنٹس نہیں لائے گئے، لیکن تفتان کے راستے کرونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کا ایک سیلاب ملک میں آ رہا ہے اور وزیر اعظم کے ایڈوائزر زلفی بخاری لوگوں کا یہ سیلاب لانے کا باعث بن رہے ہیں۔ بتایا نہیں جا رہا مگر تفتان کے راستے پورے کے پورے قافلے مسنگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے زائرین کو تفتان سے پاکستان آنے کی اجازت دی ہے۔ اب یہ قافلے کہاں ہیں اور کن شہروں میں ہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس کرونا وائرس سے نمٹنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، پورے ملک میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے اور اس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا، جبکہ زلفی بخاری اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کی تردید کر رہے ہیں۔ ناظرین، خواجہ آصف نے بجا طور پر سوال اٹھایا ہے کہ اگر کرونا وائرس کی وجہ سے چین میں پھنسے ہوئے پاکستانی طلبہ کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیا گیا تو وہی کرونا وائرس ایران میں بھی پھیلا ہوا تھا، پھر ایران میں موجود پاکستانی زائرین کے سیلاب کو پاکستان میں کیوں آنے کی اجازت دی گئی؟ واضح رہے کہ جب چین میں پاکستانی طلبہ دہائیاں دے رہے تھے کہ ہمیں باقی دنیا کے ممالک کی طرح پاکستان لایا جائے تو حکومت نے سختی سے ان طلبہ کو واپس نہ لانے کا فیصلہ کیا، جس پر ملک بھر میں شدید تنقید ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات پر وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ حکومت چین میں موجود پاکستانیوں کو وطن واپس نہ لانے کے فیصلے پر قائم ہے۔ وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو نہیں نکالیں گے۔ کرونا کے خوف سے اگر چائنا سے اسٹوڈنٹس کو نہ لینے کا فیصلہ درست تھا تو ایران سے پاکستانیوں کو واپس لانے کا فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق مبینہ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے 6000 سے زائد زائرین بلوچستان کے راستے ایران گئے تھے۔ ایران کے شہر قم سے کرونا وائرس پھیلا، جو کرونا وائرس کا بری طرح شکار ہے، جہاں سب سے زیادہ زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بلوچستان کی ایران کے ساتھ طویل سرحد ہے اور غیر روایتی راستوں سے انسانی اسمگلنگ اور ایرانی تیل کا کاروبار بھی ہوتا ہے۔ ان راستوں سے بھی ایران سے آنے والے افراد کی غیر قانونی نقل و حمل جاری ہے، جو کہ ملک کے طول و عرض میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بن رہے ہیں۔ سندھ میں بھی بقول وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے کرونا کے متاثر افراد تفتان سے آئے ہوئے زائرین تھے۔ انہوں نے سکھر میں 11 زائرین کے پہنچنے پر ان میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق بھی کی۔ معروف ٹی وی اینکر ڈاکٹر دانش نے زلفی بخاری کے حوالے سے جہاں زائرین بارے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی خبر دی، وہاں زلفی بخاری کو وزیر اعظم کا داماد ہونے کی بھی خبر بڑے دعوے کے ساتھ دی۔ اس سے قبل بھی پی ٹی آئی حکومت کے ایک وزیر پر کروڑوں ماسک بیرون ملک اسمگل کرنے کا الزام لگ چکا ہے۔ علاوہ ازیں چائنا سے ملنے والی کرونا ٹیسٹ کٹس بھی ترجیحی بنیادوں پر شوکت خانم ہاسپٹل کو دینے پر بھی تبدیلی سرکار کو تنقید کا سامنا ہے۔ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو نون لیگی لیڈر خواجہ آصف کے اس دھماکہ خیز بیان کی روشنی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششیں کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمار خان یاسر کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔ بہت شکریہ۔